بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بہت ہی خوشی کا موقع ہے. ایک نوخیز اور نوعمر اسلامک اسکول کا آج پروگرام ہو رہا ہے. میں کچھ دیر سے آیا مگر میں نے بچوں کا جو پریزنٹیشن دیکھا اور سنا اس سے بہت طبیعت خوش ہوئی اور یہ اندازہ ہوا کہ اسکول بہت سنجیدگی اور محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اسکول کی تعلیم اور تربیت کا بچوں پر بہت اچھا اثر پڑ رہا ہے. دیر بھی ہو چکی ہے اور موسم بھی گرم ہے. میں بہت مختصر سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درخواست کرتا ہوں سب بھائیوں سے بھی اور سب بہنوں سے بھی توجہ سے سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ان باتوں میں جو چیزیں اچھی ہوں گی، خیر ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. اللہ کا کچھ مقصد ہے اور ہم جو پیدا ہوئے ہیں ہمارا بھی ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لے اور اس کے سامنے عمل کی سطح پر یہ بات آ جائے کہ ان میں کون لوگ اچھی زندگی اور اچھے اعمال کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا یہ مقصد بتایا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت اور زندگی کا سائیکل اور چکر پیدا کیا ہے. ایک زندگی وجود میں آتی ہے، وہ دھیرے دھیرے ایوالو کرتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، عمر آگے بڑھتی ہے، بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اور کچھ بڑا ہوتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر جوانی کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر ڈھلوان آنے لگتا ہے اور گاڑی نیچے ڈھال پر اترتی ہوئی جاتی ہے. پہلے ادھیڑ عمر ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر موت کی منزل کو انسان جا لگتا ہے. اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سب کچھ جو میں نے پیدا کیا ہے، یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے، اس کا مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ لے اور امتحان لے لے اور امتحان کے بعد یہ بات سامنے آ جائے کہ تم میں کون لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور کون لوگ گناہ کرنے والے اور برے کام کرنے والے ہیں. اللہ کا مقصد اس دنیا کو پیدا کرنے کا، انسانوں کو پیدا کرنے کا یہی ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو دنیا میں بے سبب پیدا کیا ہے اللہ نے، کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے جو سجائی ہے، اتنی حسین کائنات،
اور یہ جو زبردست کارخانہ ہر وقت سرگرم ہے، سورج اپنی جگہ کام کر رہا ہے، چاند اپنی جگہ کام کر رہا ہے، سمندر اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، ہوائیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، پہاڑ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ندیاں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور یہ اور ان جیسی لاکھوں چیزیں دنیا میں سرگرم عمل ہیں، اس کے نتیجے میں یہ زندگی وجود میں آئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک انسان یہ دنیا میں جانداروں کی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے کتنا بڑا کاسمک سسٹم کام کر رہا ہے۔ ہم جو دنیا میں زندہ ہیں تو صرف اس لیے زندہ نہیں ہے کہ زمین ہماری زندگی کے لیے سویٹیبل ہے، بلکہ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ خالی زمین ہی نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک لاکھوں مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانداروں کی زندگی کے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر سورج سرد پڑ جائے تو زمین پر سے لائف ختم ہو جائے گی، اور اگر سورج جتنا گرم ہے اس سے کچھ زیادہ گرم ہو جائے تو زمین پر سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر چاند جہاں پر ہے یہاں پر نہ ہو، اس سے چند 100 میل اوپر یا نیچے ہو، تو زمین، یہ جو ارتھ ہے، یہ جو گولا ہے، اس کا بیلنس ختم ہو جائے گا، یہ کسی سے جا کے ٹکرا جائے گا۔ اربوں خربوں تارے، ملینز آف ٹریلینز اسٹارز دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی اپنی اپنی گریویٹی ہے، گریویٹیشنل فورسز ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ چند تارے بھی اگر مس پلیس ہو جائیں یا اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یا ان کی گریویٹی اور ان کی کھینچنے کی طاقت ختم ہو جائے تو سب آپس میں سسٹم خراب ہو جائے گا، بیلنس ختم ہو جائے گا، دنیا آپس میں ٹکرا جائے گی، اور سب کچھ ٹکرانا تو دور کی بات، چند اسٹارز بھی اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو اتنی انرجی پیدا ہوگی، کچھ زندہ نہیں بچے گا، سب جل جائے گا۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا بڑا سسٹم بنایا ہے۔ میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر یہ سارے ستارے اپنی جگہ پر کام نہ کر رہے ہوتے، اگر پانی اپنی جگہ کام نہ کر رہا ہوتا، اگر سمندر اپنی جگہ کام نہ کر رہا ہوتا، اگر پہاڑوں کے اوپر اتنی ٹھنڈ نہ ہوتی کہ وہ ہر سال بلینز آف گیلنز پانی کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ گرمیوں میں ندیوں کے ذریعے سارے انسانوں کو پہنچائیں، اور زمین کے سوتوں سے وہ پانی اندر پہنچے اور میرے آپ کے پینے کو ملے۔ اگر پہاڑوں پر اتنا فریزنگ ٹھنڈک کا موسم نہ ہوتا تو دنیا پہ زندگی موجود نہ ہوتی۔ تو یہ تو چند چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے کتنا بڑا نظام بنایا ہے۔ کسی نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے ریگستان ہیں، سمندروں کے جتنے بیچز ہیں، ان پر ریت کے جتنے ذرات ہیں، اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو ان سے کہیں زیادہ تعداد آسمان میں تاروں کی ہے۔ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اس سے زیادہ آسمان میں تارے ہیں، اور جتنے آسمان میں تارے ہیں اکیلے ہمارے برین کے سیلز اس سے زیادہ ہیں۔ اکیلا ہمارا دماغ اتنے سیلز سے مل کر بنتا ہے جن کی تعداد زمین میں ریت کے ذروں سے زیادہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری زندگی چلانے کے لیے اللہ نے کتنا بڑا سسٹم وجود میں اللہ لایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ اور اس جیسی چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سسٹم، اتنی بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ سب اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اگر یہ اپنی جگہ پہ کام نہ کریں اور اللہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم نہیں جگ سکتے تھے۔
اتنی قیمتی زندگی جو وجود میں آئی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا کاسمک سسٹم اور کائناتی نظام پیدا کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں، اور اصل میں تو وہی بات سمجھانی مقصود تھی جس کے لیے میں نے یہ تذکرہ کیا کہ یہ دنیا کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے، کتنی کمپلیکس ہے، کتنی پیچیدہ ہے، اس میں کتنی چیزیں مل کے کام کر رہی ہیں، تو ہم اور آپ زندہ ہیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ یہ جو آسمان ہے، جو زمین ہے، اور ان کے بیچ میں جتنا کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، تارے پیدا کیے ہیں، سورج پیدا کیے ہیں، چاند پیدا کیے ہیں، زمین بنائی ہے، زمین کے اندر کی ہزار لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو سرگرم عمل کیا ہے، جو پورا دنیا کا نظام ہے، یہ ہم نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ جو اللہ کے انکاری ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کباڑ کی دکان ہے، اپنے آپ چل رہا ہے، ایسا اس کو پیدا کرنے والا معاذ اللہ اتنا کھلنڈرا اور کم سمجھ ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کیا اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، کیا ہم ان کو اور دنیا میں ظلم کرنے والوں کو، برے کام کرنے والوں کو، گناہگاروں کو ایک جیسا رکھیں گے؟ کیا ہماری اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی گناہ کرے، چاہے کوئی ظلم کرے، چاہے کوئی خون بہائے، چاہے کوئی بے ایمانی کرے، چاہے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، چاہے کوئی گناہ کرتا رہے، وہ اور جو زندگی اچھی گزارے، سوچ سمجھ کر گزارے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، انصاف کرے، غریبوں کی ہمدردی کرے، غریبوں کی خدمت کرے، انسانوں کے کام آئے، ان سب کا انجام مرنے کے بعد ایک جیسا ہو جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اتنی بیوقوفی کا کام تو کوئی سمجھدار انسان بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ اسکول جو بنا ہے، اس اسکول کے بنانے والے نے اس میں مال بھی بہت خرچ کیا، اور اس نے اور اس کے اسٹاف نے اس اسکول کو ترقی دینے اور پڑھائی میں محنت بھی بہت کی، اور اس کے بعد جب ایگزام آیا تو سب کو 100% مارکس دے دیے، جس نے پڑھائی کی اس کو بھی، جس نے پڑھائی نہیں کی اس کو بھی، تو ایسے اسکول کے مینجمنٹ کو ہم سب یہ کہیں گے کہ یہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں اور بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یہ اسکول، اس کی حیثیت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات کے سامنے؟ تو جب یہ ایک اسکول بے مقصد اگر کوئی بنائے تو وہ بے عقلہ ٹھہرے گا۔ وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات بناتا ہے، وہ اگر بے مقصد بنائے اور لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سب ایسا ہی چلتا رہے گا، ہم جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ سب کا انجام ایک جیسا کرے گا، وہ اللہ پر کتنا بڑا الزام دھر رہا ہے، یہ خود سوچیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے تم میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون برے کام کر کے آتا ہے۔ اور ایک مقصد ہم لوگوں کا ہے اس دنیا میں، اللہ کا مقصد وہ ہے۔ ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ ہمارا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ملی ہے، یہ جو بہت تھوڑی سی جو مہلت ملی ہے، اور یہ بہت شارٹ ٹائم ہے، یہ بہت چھوٹی زندگی ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ کوئی اس زندگی کو لمبا سمجھے، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے جو اس دنیا کی زندگی کو گزار کر اس کی زندگی کی سواری گھاٹ پر جا کے لگی ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ ہم نے بہت لمبی زندگی پائی ہے۔ جب مکمل ہوتا ہے سفر تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے بہت مختصر سی زندگی پائی۔
کسی بوڑھے سے پوچھئے تمہاری عمر 80 سال ہو گئی، کیا یہ زندگی بہت لمبی لگی؟ تو کہے گا پلک جھپکتے جوانی گزر گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ جو مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو اللہ میاں راضی ہوں اور ہماری ساری زندگی کا سفر اپنے اچھے انجام کو یعنی جنت تک پہنچ جائے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کی زندگیوں کا بھی یہی مقصد ہے۔ اب ہماری سمجھداری کا یہ امتحان ہے کہ ہم اپنی زندگی جنت تک پہنچانے والی بناتے ہیں یا خدا نخواستہ اپنی زندگی جہنم تک پہنچانے والی بنا لیتے ہیں۔ گاڑی تو چل رہی ہے، صحیح راستے پر چل رہی ہو یا غلط راستے پر چل رہی ہو، سب کی گاڑی چل رہی ہے۔ سمجھدار وہ ڈرائیور ہے جو فکر کر کے گاڑی کو صحیح راستے پہ رکھے، اور بیوقوف وہ ڈرائیور ہے جو چل تو رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کا راستہ کون سا ہے۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها۔ ہر ذرا سا آزاد سا ترجمہ کر دوں گا، مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر آدمی سفر پر جا رہا ہے، اور سفر ایسا ہے کہ اس سفر کے نتیجے میں یا تو انسان کامیابی کی منزل کو پا لے گا یا برباد ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ ہر ایک کی گاڑی چل رہی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کی گاڑی نہ چل رہی ہو۔ میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میری زندگی باقی بچی ہوئی زیادہ تھی، اور جس وقت میں یہاں سے جاؤں گا تو میری عمر کم ہو چکی ہوگی۔ ہر سانس ہم کو موت کی منزل سے قریب کر رہی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ کے زندگی گزار لیتے ہیں، نہ سمجھ بیوقوفی میں اور حماقت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے، اور اس کا جو اثر پڑنا چاہیے وہ اثر لینے کی کوشش کیجیے۔ ہر سانس موت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سمجھدار لوگ فکر کر کے جیتے ہیں کہ میری زندگی جنت کی منزل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اور نہ سمجھ لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور بے سوچے سمجھے چلتے ہیں کہ میری زندگی جنت کی منزل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ اپنے آپ جہاں جائے گی جا کے کشتی گھاٹ سے لگ جائے گی، پتہ نہیں منزل پہنچے گی یا کہیں اور پہنچ جائے گی۔ پرانے زمانے میں جب کوئی نیویگیشن سسٹم نہیں ہوتا تھا، تب بھی سمندر میں سفر کرنے والے جہاز روزانہ ان کو چلانے والے رات کو ستاروں کو دیکھ دیکھ کے سوچتے تھے، فیصلہ کرتے تھے ہماری کشتی صحیح جگہ جا رہی یا نہیں جا رہی۔ ہر کشتی میں ایسے اسپیشلسٹ موجود ہوتے تھے جو ستاروں کو دیکھ کر یہ پتہ لگاتے تھے کہ کشتی سمندر میں صحیح جگہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ ستاروں سے راستہ پہچانتے تھے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہماری زندگی کی کشتی کہاں جا رہی ہے پتہ ہی نہیں۔ جانا ہے امریکہ، جا رہی ہے آسٹریلیا، جانا ہے جنت، جا رہی ہے جہنم۔ تو سب سے سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنا انجام کی فکر کرے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے اسکول ہیں، یہ جو اسکول ہیں اسلامی اسکول، یہ اللہ کے وہ بندے قائم کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو بھی جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو بھی اس دنیا کی دلدل سے جب وہ نکلیں تو ان کی کشتی جنت تک پہنچ جائے، اس کی فکر رکھتے ہیں۔ یہ اسکول اس لیے قائم ہوتے ہیں، جتنے اسلامک اسکول ہیں، ان کا پورا کریکولم، ان کا پورا تعلیمی سسٹم، ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ، ان کا ماحول، ہر چیز میں یہ گول ہر وقت سامنے رہتا ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے، یہ جو ہمارا فیوچر ہے،
یہ جنت تک پہنچنے والے بن جائیں۔ اور میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں تجربے کی روشنی میں، چونکہ مجھے اسکولوں کو دیکھنے، اسلامک اسکولوں کو دیکھنے، ان میں پڑھنے والے بچوں اور ان کے پیرنٹس کے تجربات سننے کا بہت موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو یہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ یہ بچے جو اسلامک اسکولس میں آتے ہیں صرف یہی نہیں ہدایت پاتے، انہی کے اندر ایمان نہیں مضبوط ہوتا، بلکہ ان کے ذریعے ایمان کا اور نیک اعمال کا خیر ان کے پیرنٹس تک پہنچتا ہے، ان کی فیملیز تک پہنچتا ہے۔ نہ جانے کتنی ایسی فیملیز ہیں جہاں نمازیں قضا ہوتی تھیں، ہوش ہی نہیں تھا۔ جب بچہ اسلامک اسکول میں گیا ان کو اتنی توجہ ہوئی کہ ہم تو جتنے خراب ہیں لیکن بچے کو اسلامک اسکول میں بھیجیں گے۔ جب بچہ وہاں گیا، وہاں سے حدیث پڑھ کر آیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر آیا، نماز کے بارے میں چیزیں سیکھ کر آیا، اور اس نے گھر میں آ کے تذکرہ کی تو ماں باپ کو بھی شرم آئی، ماں باپ کی بھی آنکھیں کھلی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بچے نے آ کر آج حدیث سنائی ہے کہ جھوٹ کا اتنا سخت عذاب ہے۔ نہ جانے کتنے ماں باپ کا جھوٹ چھوٹ گیا، نہ جانے کتنے گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے بچوں کی وجہ سے، نہ جانے کتنے لوگوں کی دھوکہ دہی اور ظلم ختم ہو گئے۔ میں ایک ایسی فیملی کو اسی لکھنؤ میں جانتا ہوں جس میں میاں بیوی میں سخت اختلافات تھے، ظلم ہو رہا تھا اور گھر ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ گیا تھا، لیکن بچے اسلامک اسکول میں جاتے تھے، 2 لڑکیاں تھیں، دونوں ایک اسلامک اسکول میں جاتی تھی۔ اس تعلیم کی برکت تھی کہ ماں باپ کی دونوں کی آنکھیں کھلی، ان کو پتا ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے۔ دونوں نے توبہ کی اور الحمدللہ اس اسلامک اسکول کی وجہ سے گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ اور گھر ٹوٹنا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، گھر ٹوٹنا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کہیں ایمان نہ ٹوٹ جائے، کہیں قبر خراب کا انجام خراب نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح کے اسکولوں کو ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ابھی جو بچے اپنی ایک ایکٹیویٹی آپ کو دکھا رہے تھے بسم اللہ سے متعلق، دیکھنے کو تو بچوں کا ایک پریزنٹیشن تھا، لیکن کیا آپ نے سوچا یہ جو پریزنٹیشن ہے جس میں بچے یہ دکھا رہے ہیں کہ بسم اللہ کی برکت کیا ہوتی ہے، سوتے وقت بھی اللہ کا نام، کھاتے وقت بھی اللہ کا نام، اور پھر یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ شیطان کو اللہ کے نام سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کچی عمر میں دل میں یہ ایمان بیٹھ گیا، اللہ کے نام کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ان بچوں کی اگر عادت نہ بھی پڑی سنت کی اور بسم اللہ کی، اور بسم اللہ کہہ کر لیٹنے کی، اور بسم اللہ کہہ کر کھانے کی، اور دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اگر انشاءاللہ کوشش تو یہ کرنی ہے اسکول کو بھی اور پیرنٹس کو بھی کہ ہر چیز جو سکھائی جائے انشاءاللہ بچوں سے اس پر عمل کرانا ہے اور پیرنٹس کو بھی عمل کرنا ہے۔ کھانے کی دعا بچہ سیکھ کر آیا ہے تو بچے سے بھی پڑھوانی ہے اور ماں باپ کو بھی عادت ڈالنی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگوں کو صبح اٹھنے کی دعا یاد ہوگی، لیکن آپ میں سے کتنوں نے آج صبح کی دعا اٹھتے وقت پڑھی تھی؟ یاد تو سب کو ہے۔ یہی فرق ہے علم اور عمل کا۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے ندوے میں پڑھتے تھے، ایک بزرگ ابھی موجود ہیں حضرت مولانا محمد منیر صاحب، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، بمبئی میں کالینہ میں رہتے ہیں، بہت اللہ والے بزرگ ہیں۔ اس وقت وہ بھی جوان تھے، وہ تشریف لائے ہمارے یہاں ندوے میں، طلبہ کو جمع کیا گیا، سادی کچھ نصیحتیں کی۔ دل پر پتھر کی طرح نقش ہے ان کی یہ بات کہ انہوں نے کہا بچوں علم الگ چیز ہوتی ہے اور عمل الگ چیز ہوتی ہے۔ جان لینا کام اصل کام نہیں ہے، عمل کرنا اصل بات ہے۔ اور پھر اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت نے
ایک بات پوچھی، ہم سب مدرسے کے طالب علم تھے، حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ بچوں تم سب کو سو کے اٹھنے کی دعا یاد ہے؟ تو مدرسے کے طلباء تھے، سب کو یاد تھی، سب نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاں سو کے اٹھنے کی دعا یاد ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ بچوں کہ کیا تم میں سب نے آج صبح پڑھی تھی؟ کس نے پڑھی تھی؟ تو 2-4 ہاتھ اٹھے، باقی سب نے نہیں پڑھی تھی، یاد سب کو تھی۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بچوں، علم اور عمل کا یہی فرق ہوتا ہے، علم تو سب کو آ گیا، عمل کسی کسی کو آیا۔ تو یہ جو دعائیں بچے سیکھ رہے ہیں، یہ دعائیں بچوں سے پڑھوانی بھی ہیں اور خود بھی پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ ایک تجربہ بتا دوں میں آپ کو کہ دعاؤں کی عادت کیسے پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے خیال ہوا کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا اکثر چھوٹ جاتی ہے، یاد ہی نہیں رہتا، چلا جاتا ہوں۔ اب بتائیے ایمان والے میں اور بے ایمان والے میں یہی تو فرق ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے ساتھ جیے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہارا بیت الخلاء میں جانا بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی تو ایمان کا نور ہے، یہی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تحفہ ہے، یہی تو سنت کی برکت ہے، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہمیں مشغول رکھا گیا ہے۔ بیت الخلاء جاؤ تو عبادت کرتے کرتے جاؤ، دعا پڑھ کر جاؤ۔ میں نے محسوس کیا مجھے چلا جاتا ہوں، بعد میں یاد آتا ہے بیت الخلاء جانے کی دعا نہیں پڑھی۔ تو میں نے اپنا ایک پریکٹیکل علاج کیا۔ اس پریکٹیکل علاج سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور آپ میں سے جو لوگ، جو بھائی اور بہن دعاؤں کے سلسلے میں یہ علاج کر لیں گے انشاءاللہ زندگی بھر دعاؤں کی عادت پڑ جائے گی۔ میں نے یہ کیا کہ مجھے جب کبھی بیت الخلاء میں جانے کی دعا چھوٹ جاتی تھی تو میں واپس آتا تھا اور دوبارہ پڑھ کے پھر جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ اندر ٹوائلٹ گیا، اپنی ضرورت پوری کر کے باہر آ گیا، پھر یاد آیا تو میں صرف دعا پڑھنے کے لیے دوبارہ دعا پڑھتا تھا، پھر انٹر ہوتا تھا اور بغیر ضرورت پوری کیے باہر آ جاتا تھا۔ چند دن لگے تھے کہ شیطان نے بھلانا چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا ارے یہ آدمی تو ڈبل ثواب پا جاتا ہے، میں اس کو بھلاتا ہوں، یہ اندر جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر دوبارہ پڑھ کے پھر اندر جاتا ہے، تو اس کو تو ڈبل ثواب مل جاتا ہے، لہذا اس نے بھلانا ہی چھوڑ دیا۔ اب الحمدللہ اکثر یاد رہتا ہے۔ تو میں نے یہ تجربہ اپنا اس لیے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اس طرح دعاؤں کی عادت ڈال دیجیے، بھول جائیے تو ریپیٹ کیجیے اس کام کو، لیکن دعا پڑھ کر کام کیجیے۔ بچوں کو بھی اسی طرح عادت ڈلوائیے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر تصور کیجئے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے کہ بچے بڑے ہو کر ان دعاؤں کی عادت چھوڑ دیں، اور ماں باپ بھی اتنا اپنے ساتھ اپنا ایسا نقصان کریں کہ یہ دعائیں پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں، لیکن اس کے باوجود جس کو یہ دعا یاد ہو گئی اس نے نہیں بھی پڑھی تب بھی دل میں ایک ایمان بیٹھ گیا، ان دعاؤں سے ایک ایمان پیدا ہو گیا، اللہ کی ذات پر ایک ایمان پیدا ہو گیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں یہ اللہ کا رزق ہے، اس کا دیا ہوا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ایمان تو پیدا ہو گیا۔ چاہے بسم اللہ نہ پڑھے آدمی لیکن مرتے وقت تک یہ ایمان اور دل کی یہ ایمانی کیفیت انشاءاللہ کبھی ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحیح دینی تربیت بھی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی نفع پہنچائے۔ بس اتنی بات اور عرض کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا سب سے ضروری کام ہے۔ یہ فکر کرنا کہ میرے ہاتھ میرے دل سے ایمان نہ چلا جائے، میرا اللہ تعالیٰ اتنے ناراض نہ ہو جائیں کہ مجھ سے اسلام کی دولت چھین لی جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یا میری اولاد شرک کرنے لگے. اس کی فکر کرنا ہر آدمی کا فرض ہے، اور یہ اتنی ضروری چیز ہے، اور ایمان دنیا میں اتنے خطرے میں رہتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. ایمان دنیا میں اتنے خطرے میں رہتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کے شیطان اس ایمان کے اس بری طرح پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کی فکر سے تھوڑا سا بھی غافل ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ لوگوں کو نے نام یقیناً سنا، نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچی شان والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، سب سے اونچے درجے کے، سب سے بڑی شان کے ہیں. ان کے بعد جس نبی کی شان اللہ کے یہاں سب سے اونچی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا یہ احسان کہ وہ بھی نبی اور رسول ہیں. ان کے دو بیٹے نبی اور رسول، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی. ان کے پوتے یعقوب وہ بھی نبی، پر پوتے یوسف وہ بھی نبی، اور ان کی نسل میں سینکڑوں ہزاروں نبی آئے. آپ سوچیے وہ گھر کیسا ایمان والا، کیسا نیک اعمال والا، کیسا نور سے بھرا گھر ہوگا. اس کا ایک ایک آدمی کیسا اللہ والا ہوگا، جہاں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے. مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی مرتے وقت تک اس کی فکر تھی کہ میری اولاد اللہ کے دین اسلام پر ثابت قدم رہے، جمی رہے، دین ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، او میرے بچوں، اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنا سب سے سچا اور اچھا اور سچا واحد سچا دین اللہ نے تم کو دیا ہے اسلام. لہذا تم اس کی فکر کرنا کہ مرتے وقت تک اس دین پر قائم رہو، تمہارے ہاتھ سے یہ دین ہاتھ سے نہ چلا جائے. ذرا سوچیے کون وصیت کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے؟ ان کی اولاد تو نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اسماعیل کو، اللہ کے نبی اسحاق کو، اللہ کے نبی یعقوب کو. نبی اب اولاد میں معلوم ہے یہ نبی ہیں، پھر بھی وصیت کر رہے ہیں اپنے دین کی حفاظت کر. ہم سے اللہ کیا پوچھا جائے گا اپنی اولاد کو دین کے معاملے میں کس حال پر چھوڑ کے آئے، پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اولاد کو کس حال میں چھوڑ کر آیا، ایمان والا بنایا تھا نہیں بنایا تھا، گناہوں سے ڈرایا تھا نہیں ڈرایا تھا. سوچنا چاہیے کبھی تنہائی میں کیا ہم نے اپنی اولاد کو جھوٹ کے حرام کام سے بچانے کی کوشش کی ہے. بھیا ذرا بعد میں بانٹ دینا، ذرا 2 منٹ رک جاؤ، بعد میں بانٹنا، جب بات مکمل ہو جانے دو. پوچھا جائے گا. اور دنیا میں تو ہر زمانے میں شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان والے کے دل سے ایمان چھین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اونچے درجے کے صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت نیک تھے، اور صحابہ تو سب اللہ کے بہت محبوب بندے تھے. حضرت ابو ہریرہ جب 80 سال کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور اپنے زمانے کے اس وقت کے سب سے بڑے صحابی عالموں میں سے تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے ایک دن دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کوٹری میں اللہ کے سامنے نماز میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں. رب لا ارتدن
رب لا ازنین رب لا اشرکن لب رب لا اسرقن، اے اللہ کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں، اے اللہ کہیں میں مشرک نہ ہو جاؤں، اے اللہ میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں، اے اللہ کہیں میں زنا نہ کر بیٹھوں، اے اللہ کہیں میں چوری نہ کر بیٹھوں۔ صحابی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے شاگرد نے جب یہ حالت دیکھا اور یہ دعا سنی سکراتے نہ ہو گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کی نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، تو اس شاگرد نے بڑی خاموشی سے ادب سے پوچھا، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، ساری زندگی عبادت میں اور علم میں گزری ہے، 80 سال کے ہونے کے بعد آپ کیا مرتد ہو گئے؟ کیا آپ مشرک ہو گئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، کیا ابلیس کے زندہ رہتے کسی کو اپنے ایمان پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ کیا شیطان کے باقی رہتے کسی کو اعتماد ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤں گا مرنے سے پہلے؟ تو اتنے بڑے بڑے لوگ تو اتنا ڈرتے تھے، ہم جیسے ناکارہ گنہگار جاہل بے سمجھ بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسکول میں برکت عطا فرمائے، اس اسکول کے پڑھنے والے بچوں کو دنیا کی بھی بہت ترقیاں عطا فرمائے اور کیریکٹر کا مسلمان بنائے، سنت پر عمل کرنے والا بنائے، نیکیوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اس اسکول میں جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے اور دین کی نعمت ان تک بھی پہنچائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔